آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ اور ان کے الیکشن کا طریقہ وہی ہے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ہے، یعنی کہ ان کی میعاد مقرر ہے، سینٹ کی میعاد مقرر ہے، اور شاید اسی وجہ سے بائی اینڈ لارج ہم وہ ٹائم لائنز جو ہے ان کو مانتے ہیں، کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا سسٹم آٹو پہ لگ جاتا ہے کہ میعاد پوری ہوگی، کیئر ٹیکرز آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ کیا کرنا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اگلی حکومت آنے تک انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر 120 دن میں، 180 دن میں، 90 دن میں، 60 دن میں جو میعاد آپ طے کریں اس میں انتخابات ہو جائیں اور پرامن انتقال اقتدار ہوتا جائے۔ سروس ڈلیوری تو ایسے ہوگی، کیونکہ ہم نے تو کسی ملک میں سفر کرتے ہوئے گھومتے ہوئے یہ نہیں سنا کہ لنڈن کا ڈپٹی کمشنر کون ہے، لنڈن کا ایم پی کون ہے۔ یہی سنتے ہیں کہ جی یہ لنڈن کا میئر ہے، یہ نیو یارک کا میئر ہے، یہ اوسلو کا میئر ہے، یہ استنبول کا میئر ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ یہ یہاں پہ یہ چیف آف پولیس کون ہے، چیف آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کون ہے، لیجسلیشن والی ٹیم اور لیجسلیٹرز والی ٹیم کون سی ہے، اس لیے کہ نظام ہے ہی یہ۔ اور اسی کو میرے خیال میں اگر ہم نے اس پہ ٹھہرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ بنیاد تک جائیں، گلی محلے تک جائیں، اور جو آپ کے اصل سرچشمہ ہیں آپ لوگوں کی طاقت کا، پاکستان کے عوام، ان تک سیاست کے ثمرات اور فوائد پہنچے، تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں اور کھلے دل سے کریں، رویے تبدیل کر کے امینڈمنٹس کیجئے گا۔ ورنہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو مرضی لکھ لیں آئین میں، اگر ہمارے رویے نہیں بدلنے، سوچ تبدیل نہیں ہونی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم طریقے تو پھر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، اور ڈھونڈتے آئے ہیں، اسی میں ہم نے 80 سال 70 سال گزارے ہیں۔ بیٹھیے، یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے ملک احمد خان صاحب، آپ بڑا پروگریسولی چیزوں کو چلاتے ہیں، یہ چراغ ذرا زیادہ جلائیں اور کوشش کریں کہ اس میں ایک قومی جرگہ بٹھائیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں بھی سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جب 27ویں ترمیم کے لیے ڈرافٹ جہاں پہ جس حد تک اتفاق رائے ہوا تو مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ اب آپ یہ جا کے اعلان کریں گے، کابینہ کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیبنٹ ڈیسیژن تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ یہ جو مسودہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، بائی اینڈ لارج اس پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے، تو جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں بشمول اپوزیشن کے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں نیچرلی کبھی بھی کوئی تجویز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں گنجائش ہوتی ہے بہتری کی، اس کو کانٹ چھانٹ آپ اگر کئی دفعہ ہم آسمان مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نیچے نیچے گزارا ہو جائے، کئی دفعہ ہم نے تھوڑا مانگا ہوتا ہے زیادہ مل جاتا ہے، تو یہ باتیں تو خیر اس کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ہیں، لیکن اصولی فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے کہ مقامی حکومتیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہیں جو 18ویں ترمیم سے پہلے یا بعد میں وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو، تو وہ اختیارات کی منتقلی جو ہے وہ بلدیاتی اداروں تک بھی لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کے ثمرات، اس کے فوائد نہیں ملیں گے۔ اسلام آباد میں، کراچی، لاہور میں بیٹھ کے آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ لیا میں بیٹھ کے، پتوکی میں بیٹھ کے، موروں میں بیٹھ کے، کوہاٹ میں بیٹھ کے، خوزدار میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو بڑے کھلے ذہن اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ اور پھر اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک پائیدار، جاری رہنے والا، کانٹینیوٹی والا، با اختیار بلدیاتی نظام چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی اور پاکستان کے عوام کی بھلائی ہے۔ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا تقریب سے خطاب جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، آئین بھی یہی کہتا ہے، ملک میں مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام ہونا چاہیے، سارے سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھیں۔